آصف علی زرداری کے ساتھی اسماعیل ڈائری کے خلاف من گھڑت اور جس طرح سے سندھ حکومت کام کر رہی ہے، آصف علی زرداری کے اسی ساتھی سے پتہ نہیں کیوں خوف زدہ ہے۔ یہ اسماعیل ڈائری کے خلاف آئے روز شواہد لے کر اور شاہدوں کو اکٹھا کر کے بلا کر ان سے اسٹیٹمنٹ دلوائی جاتی ہے، اور کیسی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے آپ سن کر بھی ناظرین حیران ہو جائیں گے کہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ حکومت کو بالآخر کیا مجبوری آن پہنچی ہے کہ وہ سردار اسماعیل ڈائری کے خلاف اس طرح کے جو من گھڑت پروپیگنڈا ہے وہ کروانے میں کیوں کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، شیئر کریں، کمنٹس دیں اور اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کریں، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے اہمیت کے حامل ہے۔ آصف علی زرداری کے ساتھی سردار اسماعیل ڈائری کو کئی روز سے عقوبت خانے میں رکھا گیا ہے، جیل میں بند کیا گیا ہے اور اسے حاضری پر نہیں لایا گیا۔ تمام ان کے گھر کے افراد کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے، کنہیں کو لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ اب خواتین کی بھی آواز پر پابندی ہے کہ وہ بھی آواز نہیں اٹھائے۔ اب اسی میں سندھ حکومت نے فیصلہ کیا کہ سردار اسماعیل ڈائری کی آواز، سردار اسماعیل ڈائری کا جو گونج ہے وہ کافی دور تک جا چکا ہے۔ اب ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کبھی کسی مسجد کے مولوی کو لے کر آتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ اسماعیل ڈائری آپ سے مسجد جمعے کے چندے سے کتنا بھتہ وصول کرتا تھا۔ اب وہ مولوی تو یقیناً اسے جو ہے وہ لایا گیا ہے آپ بیان دینے کے لیے، ورنہ اسے جو ہے وہ اتنا خوف طاری ہے کہ کہیں سندھ حکومت کے جو اشرافیہ ہیں وہ ان سے مسجد نہ چھین لے، تو ان سے بیان دلوایا جاتا ہے اور بیان وہ دیتا ہے کہ ہاں مسجد کے چندے سے بھی اسماعیل ڈائری مجھ سے جو ہے وہ رقوم وصول کرتا تھا۔ اب ایک انجینئر ہے یا نہیں ہے، دوسرے انجینئر کو لایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ بتائیں کہ جب آپ کی یہاں پر پوسٹنگ ہوئی تھی تو آپ سے کتنا جو ہے وہ بھتہ مانگا جا رہا تھا یا مانگ رہا تھا اسماعیل ڈائری۔ تو وہ پر انجینئر بول رہا تھا کہ ہاں سے مجھ سے بھی اسماعیل ڈائری بھتہ لے رہا تھا، مجھے بھی تنگ کر رہا تھا، میرے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہو رہی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اب اسماعیل ڈائری منشیات بھی فروخت کرتا تھا، جوئے کے اڈے بھی چلاتا تھا، زمینوں پر قبضے بھی کرتا تھا اور سب کچھ مان لیا کرتا رہا۔ ہر کام جو سندھ میں نہیں ہوتا ان کی ایجاد اسماعیل ڈائری ہے، مان لیا سب کچھ وہ کرواتا تھا۔ ناک کے نیچے 4 ادوار گزرے ہیں سندھ گورنمنٹ کو، یہ چوتھا ادوار ہے۔ کیا اس وقت قانون سویا ہوا تھا؟ کیا قانون کے جو کندھا ہے اس کے نیچے تکیہ تھا، یا وہ قانون مر چکا تھا، یا قانون کی آنکھوں میں مٹی ڈالی گئی تھی یا مرچیں ڈالی گئی تھی کہ قانون اس وقت حرکت میں نہیں آیا جب اسماعیل ڈائری بھتہ بھی لے رہا تھا، اسماعیل ڈائری جوئے بھی کھلوا رہا تھا، اسماعیل ڈائری منشیات بھی چلا رہا تھا، اسماعیل ڈائری ہر وہ کرائم کروا رہا تھا، لوٹ کھسیٹ بھی کروا رہا تھا اور ڈکیتیاں بھی مروا رہا تھا، سب کچھ کروا رہا تھا، اتنا ڈان بن گیا تھا۔ تو آپ لوگوں نے انہیں کیوں چھوڑا؟ کس مصلحت پسندی پہ انہیں رہائی دلوائی گئی؟ یہ ایک سوال اپنی جگہ پر موجود ہے۔ ہاں اگر اسماعیل ڈائری واقعتاً کرمنل تھا، اس کی جو ہے وہ کرمنل ایکٹیویٹیز تھیں، تو آپ کہاں تھے؟ قانون کہاں تھا؟ ضیاء الحسن لنجار کا جو قانون ہے، وزارت داخلہ ہے، جو آئی جی سندھ ہیں، ڈی آئی جی جو شہید بے نظیر آباد تھے وہ کہاں تھے؟ ایس ایس پی شہید بے نظیر آباد کہاں تھے؟ سارے جو محکمے تھے اب جاگ اٹھے ہیں کہ یہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، مسجدوں سے چندہ لے رہا تھا، مولویوں کو تنگ کر رہا تھا، انجینئروں کو تنگ کر رہا تھا، ڈاکٹروں سے بھتہ لے رہا تھا، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ تو آپ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ آپ بھی جاگ جاتے، اسماعیل ڈائری کو کیفر کردار تک پہنچا دیتے۔ آپ انہیں کیوں رعایت دی ہے جو اب جا کر لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے؟ ان کے وفاداروں سے تبدیلیاں کروائی جا رہی ہیں، وفاداری
اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اسٹیٹمنٹ اس طرح کی دیں تاکہ آپ کی جان کی اور حفاظت بھی ہو جائے گی اور آپ پر مقدمے بھی درج نہیں ہو جائیں گے۔ یہ صورتحال بنا دی گئی ہے اسی لیے کہ واقعتاً اب جو ہے وہ شک یقین میں تبدیل ہو چکا ہے کہ اسماعیل ڈائری موجودہ حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا چکا ہے، یہ خطرہ بن چکا ہے۔ اسی طرح جس طرح دوسرے جو مخالفین اتنا خطرہ نہیں بن سکے جتنا وہ گھر کا بیدی خطرے کی گھنٹی بجا سکتا ہے۔ ان کے پاس کافی شواہد موجود ہیں، کافی ثبوت اس کے پاس موجود ہیں، کیونکہ گھر کے بیدی کے پاس ہر چیز وہ ہوتی ہے جو گھر کے افراد نقل و حرکت کرتے ہیں، کیونکہ آصف علی زرداری کے ساتھ ان کا کلیدی جو روابط ہیں وہ رہے ہیں۔ اسماعیل ڈائری کے پیپلز پارٹی کے ایک ایک فرد کو جانتا ہے کہ وہ کس پیمانے میں ہے اور وہ کہاں سے کیا کھاتا پیتا رہا ہے اور کہاں سے ان کی سورس آف انکم ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اسی وجہ سے خوفزدہ ہیں، اسی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں ان کی شلوار تو اس نے پہلے ہی ان کی اتروا دی ہے، اب انہیں جو ہے وہ پہنی ہوئی جو بنیان ہے یا قمیض ہے وہ بھی اتروا نہ لے۔ ہاں، اگر بالکل اس کے ساتھ پیپلز پارٹی نے مفاہمت نہیں کی، جس طرح وہ کہا جاتا ہے کہ یہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، اگر بادشاہوں نے مفاہمت نہیں کی تو یقین مانیں یہ بادشاہ جو ہے وہ اپنی بادشاہت کھو بیٹھیں گے اور رسوائی اتنی ان کی ہوگی کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔